بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر دور میں، ہر زمانے میں اپنے انبیاء کرام کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا۔ ایک تو وہ مذہبی کتابیں ہیں جنہیں ہم آسمانی صحف کہتے ہیں، ان میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آج جیسا کہ مختلف کتابوں کے حوالے سے بیان بھی کیا جا چکا ہے کہ آپ کا موجود ہے۔ اب وہ کتابیں جنہیں آسمانی کتابیں یا جس قوم کو اہل کتاب نہیں کہا جاتا، کیا ان کی کتابوں میں بھی کوئی ایسی علامات، نشانیاں موجود ہیں کہ جس سے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہنمائی ہوتی ہو کہ آخری ہادی یہ ہیں جنہوں نے انسانیت کو رب تعالیٰ کی پہچان کروانی ہے؟ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس میں تقریباً 20-25 لاکھ کے قریب ہندو رہتے ہیں، اور ہمارے پڑوس کی تو آبادی تو کروڑوں میں ہے۔ کیا ہندوؤں کے پاس جو کتابیں ان میں بھی کوئی ایسی بات موجود ہے؟ تو اس حوالے سے ایک بات عرض کرتا چلوں، یہ اہل کتاب تو نہیں ہے، ہم انہیں اہل کتاب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ صدیاں بیتنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ انبیاء کے نام گم کر چکے ہیں، بلکہ کتابوں میں بھی اس قدر تحریفات ہو چکی ہیں کہ ان کی کتابوں کا بھی صحیح کچھ پتہ نہیں چلتا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، کہ ہر امت کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول آیا ہے۔ اور دوسری آیت میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، ہم نے ہر امت کے لیے رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی عبادت اور طاغوت سے بچنے کی تعلیم اور تلقین فرماتے رہے۔ تو نبی تو ہر امت میں آئے ہیں، اور جب نبی آئے ہیں تو یقیناً ہر نبی نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے آمنہ کے لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنی قوم کو تعلیمات اور آپ کی نشانیوں سے آگاہ کیا۔ لیکن آج جو ہندو ہیں، اگر ہم ان کا مذہب دیکھیں تو آپ کی شاید دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ ایک تو ہندو اپنے آپ کو انتہائی قدیم مذہب کہتے ہیں، اور ان کی قدامت کے لحاظ سے جو ان کا نظریہ ہے، یہ حقائق کی بات میں نہیں کر رہا، جو دوسرے محققین ریسرچر کہتے ہیں ان کے نزدیک تو حضرت عیسیٰ سے تقریباً 1500 سے 2000 سال پہلے ہندو مذہب کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ جب آریائی قوم نے ہندوستان پر حملہ کیا تو اس دور میں یہ مذہب بنا، اور اسی دور میں ان کی مذہبی کتابیں بھی لکھی گئی، لیکن ان کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اتنے قدیم ہیں کہ ان کے جو یگ ہیں، مثلا جو ان کی مذہبی کتابوں کے حوالے سے کہ وہ بھی کتنی قدیم ہوں گی، کہ سب سے پہلے ان کا جو کہتے ہیں کہ ہمارا ست یگ ہے، اور اس کے بعد ترتیہ یگ ہے، پھر دوابر یگ ہے، پھر کل یگ ہے، یہ 4 یگ ہیں ان کے۔ اب یہ یگ کیا ہیں؟ یہ ان کے حساب سے زمانے، جب ایک زمانہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد دوسرے زمانے کا آغاز ہوتا ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے تو پھر تیسرے زمانے کا آغاز ہوتا ہے، تیسرے کے بعد چوتھے کا آغاز ہے، اور چوتھے کے بعد پھر قیامت نہیں آتی، پھر ہی پہلے کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ان کے جو ایک نظریہ ہے کہ روح ایک سے دوسرے میں چلی جاتی ہے، دوسری زندگی ملتی ہے، اگلے یگ میں وہ کبھی انسان ہوتا ہے، کبھی حیوان بن جاتا ہے، حیوان سے پھر انسان بن جاتا ہے، عجیب و غریب ان کے عقائد ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ست یگ جو ان کا پہلا یگ ہے، اس کے حساب سے ان کا یہ اس کا جو زمانہ ہے وہ تقریباً 70,28,000 سالوں پر محیط ہوتا ہے، جس میں ایک انسان کی عمر جو ہے اوسطاً 1,00,000 سال ہوتی ہے۔ یعنی ایک تو زمانہ اتنا لمبا، اور اس زمانے میں جو انسان تھے وہ 1,00,000 سال عمر ان کی تھی، اور ہر شخص صالح تھا۔ اور یہ زمانے کو تعبیر کرتے ہیں جن میں ان کے بھگوان اور گاڈز اور یہ سارے تھے، یہ وہ دور ہے جس میں سارے نیک صالح لوگ تھے۔ اس کے اختتام پر جو دوسرا زمانہ شروع ہوتا ہے ترتیہ یگ، اور ترتیہ یگ میں جو زمانے کا دورانیہ ہے وہ 12,46,000 سال پر محیط ہے،
اور اس زمانے میں ایک انسان کی عمر اوسطاً 10,000 سال ہے، اور اس کے بعد دوآپر یگ کا آغاز ہوتا ہے، اور دوآپر یگ جو ہے یہ تقریباً 8,64,000 سال پر محیط ہے، اور ایک انسان کی اوسطاً عمر اس یگ میں 1000 سال بیان کی جاتی ہے۔ اور جیسا کہ تاریخ فرشتہ کے مصنف نے لکھا کہ ہندوؤں کا یہ ہے کہ جو مسلمان بیان کرتے ہیں کہ پہلے زمانے میں حضرت نوح، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں انبیاء کی عمر 1,000 سال کے قریب تھی، تو یہ وہی یگ ہے جسے دوآپر یگ کہتے ہیں کہ اس دور میں انسانوں کی عمر 1,000 سال پر محیط، اور اس کے بعد کل یگ ہے، اور کل یگ تقریباً 4,32,000 سال پر محیط ہے، اور کہتے ہیں یہ جس یگ سے ہم گزر رہے ہیں آج کل، یہ وہی یگ ہے جس میں انسانوں کی اوسطاً عمر 100 سال کے قریب ہے۔ اب یہ تو ان کا ایک بنیادی زمانے کے حوالے سے عقیدہ ہے۔ اب ان کے خدا کتنے ہیں؟ آج تک شاید کوئی ہندو اپنے خداؤں کی حتمی تعداد بیان نہیں کر سکتا، جو کروڑوں میں ہے۔ اور یہ بھی عجیب مذہب ہے کہ ایک کا خدا دوسرے کا نہیں، دوسرے کا تیسرے کا نہیں، ان کے خدا بھی اپنے اپنے ہیں اور اپنی ان کی عبادات بھی ہیں۔ اسفندیار کے خسرو دبستان مذاہب کا جو مصنف ہے، پارسی مذہب کا یہ کارکن اور اس کا فالوور ہے، وہ ان کے حوالے سے لکھتا ہے کہ ان کے بے شمار فرقے بھی ہیں جو اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں۔ ان میں سمارتگان بھی ہیں، ویدانت بھی ہیں، سانکھی ہیں، جوگی ہیں، شکیتی ہے، وشنو پرست ہیں، چارواک ہے، مہا آتما ہیں، جگمگان ہے۔ اور اسی میں 2 فرقے ان کے ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے بعض تعلیمات مسلمانوں والی بھی لے لی، جن کو مداریان، اور ایک دوسرا فرقہ ہے جس کو جلالیان کہتے ہیں۔ وہ اس کے حوالے سے لکھتا ہے کہ یہ ان کا جو مرغوب نشہ ہے وہ بھنگ ہے، ہمیشہ بھنگ میں مست رہتے ہیں اور کپڑے بھی نہیں پہنتے۔ ایک جو ہے اپنے آپ کو سنی مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ہندو ہیں، ہندوؤں کا فرقہ ہے، مسلمانوں کی بعض چیزیں انہوں نے لے لی ہیں۔ اور جلالیان جو ہے یہ شیعت مائل ہے، اور یہ سانپ اور بچھو بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو حضرت علی کی مچھلی اور جھینگا کے نام سے تعبیر کر کے کھاتے رہتے ہیں۔ تو عجیب عجیب ان کے مراد اپنی رسومات ہیں۔ تو یہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے ہندوؤں کا۔ اب اس وقت جو ان کی کتابیں ہیں وہ کوئی ایک ان کی مذہبی کتاب نہیں، یہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، جن میں یہ سب سے بڑی اور معتبر جن کتابوں کو کہتے ہیں وہ ان کی 4 ویدیں ہیں۔ 4 ویدوں میں اتھرو وید ہے، سامو وید ہے، یجرو وید ہے، رگو وید ہے۔ یہ ان کی 4 ویدیں ہیں۔ اس کے بعد ان کی شروعات ہیں جنہیں اپنشدوں کے نام سے یہ جانتے ہیں، وہ تقریباً 100 سے زائد ہے، مختلف دور میں ان کی شروعات لکھی گئی۔ اب اس کے علاوہ ان کی رامائن اور مہابھارت تاریخ کی کتابیں، جو پرانی تاریخ لکھی گئی ہے کہ دنیا کیسے بنی، کیا کیا معاملات ہوئے۔ اور اس کے بعد ان کی گرنتھ ہیں، وہ بھی درجنوں میں ہیں، بھگوت گیتا ہے، منو سمرتی ہے، ارتھ شاستر ہے، تنتر ہے، شاستر ہے، یہ بھی درجنوں کی تعداد میں ہے۔ اور اسی طرح ان کی ایک اور کتابیں ہیں جن کو یہ پران کہتے ہیں، پرانی کتابیں سے تعبیر کرتے ہیں، اور پرانوں کی تعداد بھی درجنوں میں ہیں، جن میں معروف بھگوت پران ہے، برما پران ہے، برما ویورتا پران ہے، اور کورم پران ہے، اور انہی پرانوں میں ایک پران ہے جس کا نام کلکی پران ہے۔ یہ تو ایک بیک گراؤنڈ ہے جو ہندو مذہب کے حوالے سے ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، ان کی پرانوں میں ایک ایسی شخصیت کا ذکر ہے، اور اس شخصیت کے جو اوصاف حالات بیان کیے گئے ہیں، وہ حالات بہت حد تک، بلکہ بعض لوگوں کو تو شک پڑ سکتا ہے شاید یہ حالات لکھے ہی آمنہ کے لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر گئے ہیں۔